غم کا موقع ہو، کوئی پیارا جدا ہو جائے، کوئی تکلیف ہو اور ہم غمگین نہ ہو، یعنی کیا ہم پتھر دل ہیں؟ ہمارے سینے میں دل نہیں ہے؟ ہم محسوسات اور جذبات سے عاری ہو جائے؟ یہ نہیں کہا گیا. ہم غمگین بھی ہوں، ہمیں اجازت ہے غم کرنے کی، ہم غمگین ہوں، ہمیں اجازت ہے آنسو بہانے کی، لیکن حد سے باہر نہیں نکلنا، منہ سے کچھ نہیں نکالنا، اونچی آواز سے نہیں رونا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح بیماری ہے، بیماری میں تکلیف ہے، کوئی پین ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں علاج ہی کوئی نہیں ہے، بس اب آگے کی تیاری کرو، تو ایسے میں بھی مایوسی نہیں، غم ہے، مایوس نہیں ہونا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تکلیف کے موقع پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کو پکارتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ایک تکلیف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا رہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے ایک دن کے لیے بھی. جب بنیامین بھی وہاں رہ گئے تو کیا کہتے ہیں، امید ہے کہ میرا رب سب کو ہی لے آئے گا. سبحان اللہ. ایسے موقع پر سالوں سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے، اور دوسرا پیارا بیٹا بھی کھو گیا، یعنی چلا گیا ان کے نگاہوں کے سامنے سے، لیکن ایاتینی بہ جمیعا، اللہ سب کو ہی لے آئے گا. یہ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جس کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو، وہ صرف حالات کو نہ دیکھ رہا ہو کہ نہیں میرا یہ اندازہ ہے، جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا. کئی لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ نکال کے نتیجہ جمع تفریق کر کے تو دوسرے کو کوئی بری خبر سنا دیتے ہیں، یا پھر یہ اتنے سال گزر گئے اس چیز کو، اب تو پھر اب سوچنا ہی چھوڑ دو، اب کیا اس بارے میں سوچنا ہی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کوشش کیا کرتے تھے، بیماری کتنی بھی زیادہ ہو، حد سے بڑھ جائے، ڈاکٹر جواب دے جائیں. اور کل نورین جو ایک لیونگ میریکل ہے، آپ کو اس کی اپنی زبانی سننے کا موقع ملا کہ کس طرح سانسیں اکھڑنے لگتی تھی اور کس طرح ڈاکٹرز بالکل ہوپلیس ہو گئے تھے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بالکل ایک نئی زندگی دی، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولنے کی قوت لوٹائی، سننے کی لوٹائی، دیکھنے کی لوٹائی، جو کہ اس بیماری میں ساری کھو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی لوٹا سکتا ہے. اس لیے بیماری کتنی بھی شدید ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو، مایوسی نہیں، امید رکھیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی. اور اگر اللہ کی تقدیر نافذ ہونی ہے تو ایک دن تو نافذ ہونی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، اور سبھی نے جانا ہے. کل ہمارے گروپ میں کسی نے پوسٹ کیا، انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پہ بہت رحم کر دیا ہے، میں بہت نعمت والی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں میں اچانک ایک رات میں میری مشکل حل کر دی. تو میں نے ان کو پرائیویٹ میسج کیا، میں نے کہا آپ اپنا واقعہ سنا دیں، بڑا ایمان بوسٹ ہوتا ہے لوگ. تو کہنے لگی کہ 2005 ان سب چیزوں میں UAE میں ہم رہتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کو اتنی لاس ہوئی، اور ہم پھر کوشش کرتے تھے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور وہ پچھلے مسئلے حل کرتے ہیں، لیکن وہ پائل اپ ہوتے گئے مسئلے، اور ہم ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے. اور کل کیسے ہوا کہ وہ پکڑ کے لے گئے پولیس آ کے، اور بچے اور میں اکیلے تھے گھر میں، اور ہمارا کوئی بھی نہیں تھا. تو ہم نے تکبیریں پڑھنی شروع کر دی، روتے جائیں، اور ہم کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اور ہم کہے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتی ہیں رات کے وقت UAE میں کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی جیل سے آزاد نہیں ہو سکتا. کہتی کوئی آدمی آیا ہے، انہوں نے میرے ہسبینڈ سے جیل میں بات کی ہے، کہا ہے آپ حق پر ہو، آپ باہر نکلو. پولیس والوں سے کہا ہے کہ اس کو باہر نکالو، ان کا کلیئرنس سب کچھ کر کے وہ اسی وقت گھر آ گئے. اور یہ کہتی ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ بھی سکوں گی کہ نہیں، اور ہم اس سوچ میں تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تکبیریں جو ہم نے کہی اور تسبیح کی کہ اللہ بڑا ہے نا، اس یقین کے ساتھ کہ ٹھیک ہے قانون ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، جیل ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے نا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر انسان بڑا سمجھ کر اس کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، اور کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہے، نظر لگنا. ہماری عمر، رزق، عمل سب کچھ تقدیر سے ہے. آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے. حسن بصری کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ان کی تقدیر کو بھی بنایا. ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، اور آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا. بیماری بھی تقدیر سے ہے، یعنی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی.